بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی طرح محمد مہدی بھی حجاج میں رباح کی سخت ترین کوشش و تلاش کے باوجود اس کے ہاتھ نہ آئے۔ آخر 145 ہجری میں ابو عون عامل خراسان نے منصور کے پاس ایک تحریر بھیجی کہ خراسان میں چھپے ہوئے سازشی بڑی تیز رفتاری سے ترقی کر رہے ہیں اور تمام اہل خراسان محمد مہدی کے خروج کا انتظار کر رہا ہے۔ منصور نے اس تحریر کو پڑھتے ہی محمد بن عبداللہ بن عمرو بن عثمان کو عقائد خانے سے بلا کر جلاد کے سپرد کیا اور ان کا سر اتروا کر خراسان بھیج دیا۔ اس کے ساتھ چند آدمی ایسے بھی بھیجے جنہوں نے جا کر قسم کھائی کی شہادت دی کہ یہ سر محمد بن عبداللہ کا ہے اور ان کی دادی کا نام فاطمہ بنت رسول اللہ تھا۔ اس طرح ابراہیم بن حسن کو زندہ ایک ستون میں چنوا دیا۔ اس کے بعد عبداللہ بن حسن بن علی اور علی بن حسن بن علی کو قتل کیا گیا۔ پھر ابراہیم بن حسن بن علی اور عباس بن حسن بن علی وغیرہ کو سخت اذیتوں کے ساتھ قتل کیا گیا۔ منصور کی سنگدلی اور قساوت قلبی نہایت حیرت انگیز ہے۔ بنو امیہ علیوں کے مخالف اور دشمن تھے اور عباسی تو اب تک علیوں کے ساتھ شیر و شکر چلے آتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے رہتے تھے۔ بنو امیہ کی علیوں سے کوئی قریبی رشتہ داری نہ تھی، لیکن عباسیوں اور علیوں کا تو بہت ہی قریبی رشتہ تھا۔ علیوں نے بنو امیہ کی سخت مخالفت کی تھی۔ اور بار بار بنو امیہ کے خلاف تیر و تلوار کا استعمال کر چکے تھے، لیکن بنو عباس کے خلاف ابھی تک انہوں نے کوئی جنگی مظاہرہ بھی نہیں کیا تھا۔ ان تمام باتوں کو ذہن نشیں رکھو اور سوچو کہ انہوں نے علوی کو اس طرح محض 150 ہجری میں گرفتار کر کے قتل نہیں کیا، بلکہ ان کے ہاتھ سے وہی علوی قتل ہوئے جو میدان جنگ میں لڑتے ہوئے مارے گئے۔ مگر منصور نے بالکل بے گناہ اولاد حسن کے کتنے افراد کس قساوت قلبی اور بے دردی کے ساتھ قتل کر دیے۔ منصور کا یہ قتل سادات جرم و گناہ کے اعتبار سے یزید بن معاویہ کے قتل حسین سے بہت بڑھ چڑھ کر نظر آتا ہے۔ شاید اسی کا نام دنیا ہے جس کی ہوس میں انسان اندھا ہو کر ہر ایک ناشدنی کام کر گزرتا ہے۔